السلام علیکم۔ دنیا کی واحد اذان جس کو مکمل کرنے کے لیے 22 نوجوان شہید ہوئے۔ کشمیر کی سیاسی تاریخ میں 13 جولائی 1931 کا دن بڑی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ یہی وہ دن تھا جب شہیدوں کے خون سے تحریک حریت کشمیر کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ 13 جولائی 1931 کو کشمیر کی ڈوگرہ حکومت نے سری نگر میں فائرنگ کر کے 22 مظلوم کشمیری مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ یہ مظلوم کشمیری سری نگر کی جیل کے باہر جمع تھے، جہاں قید کشمیری قوم کے مرد مجاہد عبدالقدیر خان کو مقدمے کی سماعت کے لیے عدالت لے جانا تھا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ چند ہفتہ قبل 21 جون 1931 کو سید علی ہمدانی کی درگاہ میں فرزندان کشمیر کا ایک جلسہ منعقد ہوا، جس میں انہوں نے ایک ہندو کانسٹیبل کے ہاتھوں توہین قرآن پر احتجاج کیا تھا۔ یہ جلسہ اختتام پذیر ہونے ہی والا تھا کہ اچانک مجمع سے اجنبی نوجوان عبدالقدیر خان کھڑا ہوا اور اس نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ اس واقعے کے بعد ریاست کی حکومت نے عبدالقدیر خان کو گرفتار کر لیا اور اس پر عوام کو بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ قائم کر دیا۔ یہ مقدمہ چونکہ اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ تھا، اس لیے عام لوگوں کو ملزم سے ہمدردی اور اس مقدمے سے بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ 13 جولائی 1931 کو سینٹرل جیل کشمیر میں عبدالقدیر خان پر قائم کردہ مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر ملزم سے اخوت اور یکجہتی کے مظاہرے کے لیے ہزاروں افراد جیل کے احاطے کے باہر جمع ہو گئے۔ ابھی مقدمے کی سماعت جاری تھی کہ اس دوران نماز ظہر کا وقت آ گیا، مگر مظاہرین کو نماز ادا کرنے کی اجازت نہ ملی۔ ایسے میں ایک شخص اذان دینے کے لیے کھڑا ہو گیا، مگر ڈوگرہ مہاراجا کے ایک سپاہی نے اس شخص کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا مرد مجاہد اذان کے لیے کھڑا ہوا، اسے بھی گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ پھر تیسرا، چوتھا اور کرتے کرتے 22 بے گناہ مسلمانوں کو مہاراجا کے سپاہیوں نے شہید کر دیا اور بے شمار مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس صفاقانہ واقعے نے کشمیریوں کے دلوں میں حریت پسندی کے جذبے کو جنم دے دیا۔ قیام پاکستان کے بعد بھارت نے کشمیر کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر کے معاہدوں اور دستاویزات کو پس پشت ڈال دیا اور کشمیر کی عوام کو ظلم و ستم کے شعلوں میں دھکیل دیا۔ اس نتیجے میں گزشتہ 70 سالوں میں ہزاروں کشمیری شہید، مائیں اور بہنیں بے سہارا اور بچے یتیم ہو چکے ہیں، مگر ہندوستان ٹس سے مس نہیں ہوا اور اپنے وعدے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے سے گریزاں ہے۔ اہل کشمیر ہر سال 13 جولائی کو اسی واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں اور یوم شہداء کے طور پر مناتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دن کشمیری اور ہند نواز دونوں بڑے اہتمام سے مناتے ہیں۔ مزار شہداء پر گلباری کی تقریب سرکاری اعزاز کے ساتھ منعقد ہوتی ہے، تاہم حکام حریت پسندوں کو قید یا نظر بند کرتے ہیں اور اس روز عوامی اجتماعات کو روکنے کے لیے سیکیورٹی پابندیاں نافذ کی جاتی ہیں۔ کشمیر کی تاریخ میں ہلاکتوں کا یہ واحد واقعہ ہے جس پر ہندو نوازوں اور ہند مخالف حلقوں کا اتفاق ہے۔ یہ وہ دور تھا جب سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کے والد شیخ محمد عبداللہ مہاراجا کے شخصی راج کے خلاف تحریک چلا رہے تھے۔ چنانچہ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد جب کشمیر کا ایک حصہ بھارت کے زیر انتظام آ گیا تو شیخ عبداللہ اسی کشمیر کے حکمران بن گئے۔ انہوں نے 1931 کے شہداء کی یاد میں ہر سال 13 جولائی کو مزار شہداء پر سرکاری تقریبات اور شہداء کو مقامی پولیس کے ذریعے گن سلیوٹ دینے کی روایت قائم کی۔ لیکن ان کے سیاسی مخالفین بھی ان شہداء کے حق میں فاتحہ خوانی کرنے کی کوشش کرتے تو انہیں بھی پابند سلاسل کیا جاتا۔ 1989 میں کشمیریوں نے مسلح مزاحمت شروع کی تو یہ سختیاں شدید تر ہو گئیں۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ
کہ بی جے پی ہر سال ستمبر میں مہاراجہ ہری سنگھ، جنہیں 13 جولائی کی ہلاکتوں کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، کہ یوم پیدائش پر جشن مناتی ہے۔ واضح رہے کہ 13 جولائی کا واقعہ کشمیر کی تاریخ میں واحد بڑی واردات ہے جو تقسیم ہند کے باعث سماجی تقسیم کا باعث نہیں بنی تھی، کیونکہ ان ہلاکتوں پر ہند نواز اور ہند مخالف دونوں افسوس کرتے ہیں اور تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن اب اس دن نے کشمیر کی سیاست کو ہندو جموں اور مسلم کشمیر کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ جموں کے ڈوگرے سکھ لاہور سلطنت کی فوج میں شامل تھے۔ انہی میں سے ایک فوجی جنرل گلاب سنگھ نے لاہور سلطنت کے خلاف برطانیہ کا ساتھ دیا تھا اور 75,000 نانک شاہی سکھوں اور چند پشمینہ شالوں کے عوض گلاب سنگھ کو کشمیر کا مہاراجہ بنایا گیا تھا۔ یہ معاہدہ 16 مارچ 1846 امرتسر میں طے پایا تھا۔ ڈوگرا مہاراجوں نے 100 سال تک کشمیر پر حکومت کی اور مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں ہی 13 جولائی کا واقعہ پیش آیا۔ واضح رہے کہ کشمیر میں احتجاجی مظاہروں کے دوران پاکستانی پرچم لہرانے کا عام رجحان ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر کے مشرقی ضلع میں پولیس نے 1 درجن سے زیادہ کرکٹ کھلاڑیوں کو گرفتار کیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے ایک کرکٹ میچ کے دوران پاکستانی کرکٹ ٹیم کی وردی پہنی تھی اور مقابلے سے قبل پاکستان کا قومی ترانہ پاک سرزمین گایا تھا، جس کے بعد کئی جگہوں پر چھاپے مارے گئے اور ٹیم کے تقریباً سبھی کھلاڑیوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ پاکستانی ترانہ گا کر یا پاکستانی پرچم لہرا کر دراصل حکومت ہند کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اکثر دیہات میں مسلح کمانڈروں کی یاد میں کرکٹ مقابلوں کا انعقاد ہوتا رہتا ہے اور کھلاڑی اکثر پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ہی وردی پہنتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہ پہلا موقع تھا کہ پاکستانی قومی ترانہ بھی بجایا گیا اور اس کا ویڈیو بھی دنیا میں وائرل ہوا تھا۔